محترم قارئین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم قارئین، اس کتاب تسہیل المصادر میں ہمارا سبق نمبر 9 ماضی تمنائی کا بیان ہے۔ آج ہمارے اس سبق میں ماضی کی آخری قسم ہے۔ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، اور یہ آخری ماضی تمنائی۔ تو ماضی تمنائی وہ ہے یعنی وہ فعل ماضی ہے۔ اب یہ تمنا یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، تمنا اور یا۔ تو تمنا کا معنی ہے آرزو، خواہش، اور یا نسبت کے لیے ہے، جیسے مراد آبادی، رامپوری، راجستھانی۔ تو مراد آبادی مراد آباد والا، رامپوری رامپور والا، راجستھانی راجستھان والا۔ تو ایسے ہی تمنائی تمنا والا، آرزو والا یا والی، آرزو والی ماضی۔ آرزو والی ماضی کا مطلب کیا ہے؟ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو سمجھی گئی اس ماضی سے، تو یہ ماضی تمنائی ہے۔ ماضی تمنائی وہ فعل ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو سمجھی جائے۔ ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ ہے یہ: ماضی مطلق کے آخر میں یا، بڑی یا، اس کو یا مجہول کہتے ہیں۔ یا مجہول جو یا خوب ظاہر کر کے نہ پڑھی جائے، خوب صاف طریقے سے معلوم نہ ہو سکے۔ مجہول اسی کو کہتے ہیں کہ جس کا فاعل معلوم نہ ہو، نامعلوم چیز کو، تو یہ یا اچھی طریقے سے معلوم نہیں ہو پاتی پڑھائی سے۔ جیسے کتاب میں لگا دیں کتابیں، تو یہ صاف سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہاں یا ہے، اور اس میں چھوٹی یا ملا دیں جس کو یا معروف کہتے ہیں کتابی، تو اب یہ بالکل صاف ہو گئی یا۔ تو یا مجہول بڑی یا جو خوب ظاہر کر کے نہ پڑھی جائے۔ ماضی مطلق کے آخر میں یا مجہول زیادہ کر کے ماضی تمنائی بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردے، تو پروردے یہ ماضی تمنائی ہو گیا۔ تنبیہ کا معنی ہوشیار، خبردار۔ ایک خاص بات بتانے جا رہے ہیں۔ اس قاعدے کے مطابق صرف 3 صیغے آتے ہیں، یعنی یا مجہول آخر میں بڑھا کر ماضی تمنائی بناتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ 3 صیغوں میں چلتا ہے، 3 صیغے بنائے جاتے ہیں اس طریقے سے ماضی تمنائی کے۔ یا مجہول بڑھا کر ماضی تمنائی کے صرف 3 صیغے بنائے جاتے ہیں۔ یہ قاعدہ صرف 3 صیغوں کے لیے ہے۔ وہ 3 صیغے کون کون سے ہیں؟ واحد غائب،
جمع غائب اور واحد متکلم۔ تو اس قاعدے کے مطابق صرف 3 صیغے آتے ہیں، واحد غائب، جمع غائب اور واحد متکلم۔ تو یہ صیغے یا مجہول آخر میں بڑھا کر بنائے جائیں گے۔ اب باقی رہے 3 صیغے، واحد حاضر، جمع حاضر اور جمع متکلم۔ واحد حاضر، جمع حاضر اور جمع متکلم، یہ 3 صیغے بچے۔ تو ان کے آخر میں یا مجہول بڑھا کر ماضی تمنائی نہیں بنائی جاتی، بلکہ ان سے پہلے لفظ کاش کے لگا کر ماضی تمنائی بناتی ہیں۔ ان سے پہلے لفظ کاش کے لگاتی ہیں، واحد حاضر، جمع حاضر اور جمع متکلم۔ تو ماضی تمنائی بنانے کا خلاصہ قاعدہ یہ ہوا کہ واحد غائب، جمع غائب اور واحد متکلم کے آخر میں یا مجہول لگا کر بڑھا کر، اور واحد حاضر، جمع حاضر اور جمع متکلم سے پہلے کاش کے لگا کر ماضی تمنائی بناتی ہیں۔ تو 6 صیغوں میں 2 طرح کے قاعدے ہیں۔ 3 صیغوں میں آخر میں یا مجہول بڑھائیں گے اور 3 صیغوں میں شروع میں کاش کے لگائیں گے۔ گردان ماضی تمنائی معروف۔ ہاں، تو ایسا کرتے کیوں ہیں کہ 3 صیغوں میں یا مجہول نہیں لگاتے بلکہ کاش کے لگاتے ہیں؟ تو یا مجہول ادا کرنا دشوار ہے، ان میں لگا دیں واحد حاضر میں یا جمع حاضر واحد جمع متکلم میں، تو یا پڑھی نہیں جا سکے گی، اس لیے یا نہیں لاتے۔ تنبیہ، اس قاعدے کے مطابق صرف 3 صیغے آتے ہیں، واحد غائب، جمع غائب، واحد متکلم۔ باقی صیغوں میں یا مجہول ادا کرنا دشوار ہے، اس لیے اہل زبان یعنی فارسی والے ان سے پہلے کاش کے لاتے ہیں، باقی صیغوں میں کاش کے۔ گردان ماضی تمنائی معروف۔ پروردے، کاش کے وہ پالتا، صیغہ واحد غائب۔ پروردے، کاش کے وہ پالتا، صیغہ واحد غائب۔ پروردندے، کاش کے وہ پالتے، صیغہ جمع غائب۔ کاش کے پروردی، کاش کے تو پالتا، صیغہ واحد حاضر۔ کاش کے پروردید، کاش کے تم پالتے، صیغہ جمع حاضر۔ پروردمے، کاش کے میں پالتا، صیغہ واحد متکلم۔ کاش کے پروردیم، کاش کے ہم پالتے، صیغہ جمع متکلم۔ گردان ماضی تمنائی مجہول۔ پروردہ شدے، کاش کے وہ پالا جاتا، صیغہ واحد غائب۔ پروردہ شدندے، کاش کے وہ پالے جاتے، صیغہ جمع غائب۔ کاش کے پروردہ شدی، کاش کے تو پالا جاتا، صیغہ واحد حاضر۔ کاش کے پروردہ شدید، کاش کے تم پالے جاتے، صیغہ جمع حاضر۔ پروردہ شدمے، پروردہ شدمے، شدم ہے نا، شدم، دال پہ فتحہ، تو شدمے، شدمے نہیں، شدمے۔ اکثر طلبہ شدمے بول دیتے ہیں، تو شدمے نہیں، شدمے۔ پروردہ شدمے، میں کاش کے میں پالا جاتا، صیغہ واحد متکلم۔ کاش کے پروردہ شدیم، کاش کے ہم پالے جاتے، صیغہ جمع متکلم۔ یہ ماضی تمنائی کی گردان طلبہ کو دیر سے یاد ہوتی ہے، اس لیے اساتذہ کرام اگر ایک دن میں یاد نہ ہو طلبہ کو تو دوسرے دن بھی ماضی تمنائی ہی کی گردان سبق رہنے دیں، جب تک یہ خوب پکی یاد نہ ہو سبق آگے نہ بڑھائیں، کیونکہ سبھی ماضیوں کا بہت پکا یاد ہونا ضروری ہے۔
پھر جب پرورد سے یہ گردان پکی یاد ہو جا تو پیچھے جو مصادر آ گئے ہیں ان سے معروف، مجہول، منفی، مثبت سب طریقے کی گردان سنیں، اور اس کے بعد جب یہاں سے سبق آگے بڑھ بھی جائے تو بھی دوسرے تیسرے دن ماضی تمنائی کی گردان سنتے رہیں۔ تو میں پیچھے آئے ہوئے مصدروں سے ماضی تمنائی کی 4 گردانیں، مثبت معروف، مثبت مجہول، منفی معروف، منفی مجہول سنا رہا ہوں، باغور سنیں۔ پیچھے آئے ہوئے مصدر جیسے استادن، استادن سے ماضی تمنائی معروف، مثبت معروف، استادے کاش کے وہ کھڑا ہوتا، صیغہ واحد غائب، استادندے کاش کے وہ کھڑے ہوتے، صیغہ جمع غائب، کاش کے استادی کاش کے تو کھڑا ہوتا، صیغہ واحد حاضر، کاش کے استادید کاش کے تم کھڑے ہوتے، صیغہ جمع حاضر، استادمے کاش کے میں کھڑا ہوتا، صیغہ واحد متکلم، کاش کے استادیم کاش کے ہم کھڑے ہوتے، صیغہ جمع متکلم۔ طلباء کے ذہن میں یہی بہت دیر میں بیٹھتا ہے کہ کاش کے کن کن صیغوں میں آئے گا، کن کن صیغوں میں کاش کے آئے گا، کن کن صیغوں میں یا مجہول آئے گی۔ تو جس میں یا مجہول آنی ہے اس میں کاش کے لگا دیتے ہیں، جس میں کاش کے آنا اس میں یا مجہول لگا دیں گے۔ تو اس طریقے کی غلطی کرتے رہتے ہیں۔ جب یہ پکی گردان ہو جائے گی تب انشاءاللہ اس طرح کی غلطی نہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہے نشستن بیٹھنا، بیٹھنا سے تو مجہول کی گردان ہوگی نہیں کیونکہ لازم ہے، آمدن آنا یہ بھی لازم ہے، رفتن جانا یہ بھی لازم ہے، پوئیدن دوڑنا یہ بھی لازم ہے، جستن کودنا یہ بھی لازم ہے۔ تو اور پیچھے سے مصدر لیتے ہیں، پاشیدن سے کرتے ہیں، پاشیدن تو ماضی تمنائی مثبت مجہول، پاشیدہ شدے، پاشیدہ شدے کاش کے وہ چھڑکا جاتا، صیغہ واحد غائب، پاشیدہ شدندے کاش کے وہ چھڑکے جاتے، صیغہ جمع غائب، کاش کے پاشیدہ شدی کاش کے تو چھڑکا جاتا، صیغہ واحد حاضر، کاش کے پاشیدہ شدید کاش کے تم چھڑکے جاتے، صیغہ جمع حاضر، پاشیدہ شدہ میں کاش کے میں چھڑکا جاتا، صیغہ واحد متکلم، کاش کے پاشیدہ شدیم کاش کے ہم چھڑکے جاتے، صیغہ جمع متکلم۔ گردان ماضی تمنائی منفی معروف گفتن سے کرتے ہیں، تو نہ گفتے، نہ گفتے کاش کے وہ نہ کہتا، صیغہ واحد غائب، نہ گفتندے کاش کے وہ نہ کہتے، صیغہ جمع غائب، کاش کے نہ گفتی کاش کے تو نہ کہتا، صیغہ واحد حاضر، کاش کے نہ گفتید کاش کے تم نہ کہتے، صیغہ جمع حاضر، نہ گفتمیں کاش کے میں نہ کہتا، صیغہ واحد متکلم، کاش کے نہ گفتیم کاش کے ہم نہ کہتے، صیغہ جمع متکلم۔ بخشیدن، بخشیدن سے ماضی تمنائی منفی مجہول، نہ بخشیدہ شدے کاش کے وہ نہ بخشا جاتا، صیغہ واحد غائب، نہ بخشیدہ شدندے کاش کے وہ نہ بخشے جاتے، صیغہ جمع غائب، کاش کے نہ بخشیدہ شدی کاش کے تو نہ بخشا جاتا، صیغہ واحد حاضر، کاش کے نہ بخشیدہ شدید کاش کے تم نہ بخشے جاتے، صیغہ جمع حاضر، نہ بخشیدہ شدہ میں کاش کے میں نہ بخشا جاتا، صیغہ واحد متکلم، کاش کے نہ بخشیدہ شدیم کاش کے ہم نہ بخشے جاتے، صیغہ
جمع متکلم۔ یہ ہماری ماضی تمنائی کی 4 گردانیں ہوئیں مختلف مصدروں سے الگ الگ۔ تو آج کے سبق میں ماضی تمنائی کی تعریف، ماضی تمنائی بنانے کا قاعدہ اور اس قاعدے کے تحت صرف 3 صیغے، باقی 3 صیغوں کو کیسے بنانا ہے، اور ماضی تمنائی کی پروردن سے معروف مجہول کی گردان، پھر 4 گردانیں ماضی تمنائی کی مثبت معروف، مثبت مجہول، منفی معروف، منفی مجہول۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔